ناظرین، نواز شریف کے علاوہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں بے نظیر بھٹو کی 1986 اور 2007 میں وطن واپسی نے سیاسی فضا کو تبدیل کر دیا تھا۔ 1986 میں بے نظیر بھٹو جب واپس آئیں تو ملک میں ان کے والد کو اقتدار اور زندگی سے محروم کرنے والی فوجی حکومت تھی۔ اس واپسی کے بعد بے نظیر 1988 میں ملک کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ ان کی حکومت 18 ماہ ہی چل سکی، لیکن وطن واپسی سے ان کے ایک نئے سیاسی سفر کا آغاز ہوا اور 1993 میں ایک بار پھر وہ وزارت عظمیٰ کے منصب تک پہنچی، لیکن دوسری بار 2007 میں واپسی پر ان کی زندگی کا خاتمہ ہوا، جس کے بعد پاکستانی سیاست میں ایک بڑا خلا پیدا ہوا۔ نواز شریف بھی 2007 میں اپنی طویل جلا وطنی ختم کر کے ملک واپس آئے تھے۔ البتہ اس بار انہیں جن سیاسی حالات کا سامنا ہے وہ ماضی میں ان کی وطن واپسی کے ادوار سے مختلف ہے۔ اس بار ان کی واپسی کتنی الگ ہے یہ جاننے کے لیے ماضی میں انہیں درپیش سیاسی حالات کا ایک جائزہ لیا جائے تو بہت سے پہلو واضح ہوتے ہیں۔ نواز شریف کی پہلی جلا وطنی 2000 میں شروع ہوئی تھی 18 اکتوبر کو۔ اس وقت آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، جس کے بعد وہ زیر حراست رہے۔ نواز شریف اگرچہ زیر حراست ہونے کے باعث منظر عام پر نہیں رہے، لیکن اس دوران ان کی اہلیہ کلثوم بی بی نے سیاسی محاذ سنبھالا اور وہ اپنے شوہر سے متعلق حکومتی اقدامات کے خلاف آواز اٹھاتی رہیں۔ نواز شریف کے خلاف چلنے والے مقدمے پر دنیا کی نگاہیں جمی ہوئی تھی اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ 1977 میں فوج کے ہاتھوں اقتدار سے محروم ہونے والے ذوالفقار علی بھٹو کی طرح کہیں نواز شریف کو بھی سزائے موت کی سزا نہ سنا دی جائے۔ اپریل 2000 میں انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے نواز شریف کو آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کا طیارہ اغوا کرنے اور دہشت گردی کے الزامات میں عمر قید کی سزا سنائی۔ اس مقدمے میں نواز شریف کے علاوہ ان کے بھائی شہباز شریف سمیت 5 اعلیٰ حکومتی عہدیدار بھی نامزد تھے۔ نواز شریف کے وکلاء نے سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کا اعلان کیا اور ان کی اہلیہ کلثوم نواز نے اسے انتقامی کارروائی قرار دیا۔ دہشت گردی کے مقدمے میں اس سزا کو اس وقت نواز شریف کے سیاسی کیریئر کا اختتام قرار دیا جا رہا تھا۔ اس کیس کے علاوہ اس وقت ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے نواز شریف اور ان کے خاندان پر کرپشن اور حکومتی اختیارات سے کاروباری فوائد حاصل کرنے کے الزامات بھی عائد کیے تھے، لیکن نواز شریف نے سزا کے 8 ماہ بعد ہی 10 دسمبر کو یہ خبر سامنے آئی کہ نواز شریف اپنے خاندان کے 18 افراد کے ساتھ سعودی عرب کے شہر جدہ روانہ ہو گئے ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے اس وقت کے صدر مملکت رفیق تارڑ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی سزا کی معافی کی درخواست انہوں نے منظور کی تھی۔ بعد میں یہ خبر سامنے آئی کہ نواز شریف سعودی شاہی خاندان کی ثالثی سے ہونے والے ایک معاہدے کے تحت جدہ گئے تھے۔ اس معاہدے میں نواز شریف نے 10 سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کا وعدہ کیا تھا، جبکہ ان کی لاکھوں ڈالر مالیت کی جائیدادیں بھی ضبط کر لی گئی تھی۔ نواز شریف پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم تھے جنہیں اس طرح کے ایک معاہدے کے تحت جلا وطن کیا گیا تھا، جبکہ ان سے پہلے بے نظیر بھٹو لندن میں خود ساختہ جلا وطنی گزار رہی تھی۔ نواز شریف کی جلا وطنی کے بعد ان کی جماعت مسلم لیگ نون کی قیادت اور ان کی کابینہ میں وزیر بننے والے کئی سیاسی رہنما ان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ 2002 کے عام انتخابات سے قبل نواز شریف کی کابینہ میں وزیر رہنے والے چودھری شہزاد نے پاکستان مسلم لیگ کا بنا لی تھی، جو الیکشن کے بعد اقتدار میں بھی آئی۔ اس دور میں پیپلز پارٹی اور مذہبی جماعتوں کے اتحاد متحدہ مجلس عمل MMA اپوزیشن کی مرکزی جماعتیں رہیں۔ 2007 میں چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری کی برطرفی کے بعد شروع ہونے والی وکلاء کی تحریک سے جنرل پرویز مشرف کی حکومت کمزور ہوتی چلی گئی۔ اس دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی میں بے نظیر بھٹو کے ساتھ جنرل پرویز مشرف کے پس پردہ رابطے شروع ہو چکے تھے۔ پرویز مشرف کی مدت صدارت ختم ہونے والی تھی اور قومی صوبائی الیکشن بھی قریب تھے۔ وہ ایک بار پھر الیکشن میں حصہ لینے کی تیاری کر رہے تھے کہ نواز شریف نے 10 ستمبر 2007 کو وطن واپسی کا فیصلہ کیا۔ اس سے قبل اگست میں سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں قرار دیا تھا کہ نواز شریف کو وطن واپسی کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا،
اگرچہ حکومت نے ابتدائی طور پر عدالتی فیصلے کے احترام کرنے کا موقف اختیار کیا۔ نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل 8 ستمبر 2007 کو ایک اور ڈرامائی موڑ اس وقت آیا جب اس وقت کے سعودی انٹیلیجنس چیف مقرر بن عبدالعزیز اور سابق لبنانی وزیر اعظم رفیق حریری کے بیٹے سعد الحریری نے ایک پریس کانفرنس میں اس معاہدے کی کاپی لہرائی جس کے تحت نواز شریف نے سال 2000 میں 10 سال تک سیاست سے دور رہنے کا وعدہ کیا تھا۔ ان دونوں غیر ملکی رہنماؤں نے نواز شریف پر وطن واپسی اور سیاست سے باز رہنے کے لیے زور دیا، لیکن 10 ستمبر 2007 کو نواز شریف لندن سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئے۔ 7 سال جلا وطنی کے بعد نواز شریف کی وطن واپسی آنے کی یہ پہلی کوشش ناکام رہی۔ حکومت نے مسلم لیگ نون کے قائدین اور کارکنان کی گرفتاریاں پہلے سے شروع کر دی تھی، جبکہ 10 ستمبر کو اسلام آباد ایئرپورٹ بھی سیل کر دیا گیا۔ اسلام آباد پہنچنے کے بعد پہلے تو نواز شریف کو تقریباً 90 منٹ تک جہاز ہی سے باہر نہیں آنے دیا گیا۔ جہاز سے اترنے کے بعد انہیں ایئرپورٹ سے باہر نہیں آنے دیا گیا اور ملک پہنچنے کے تقریباً 4 گھنٹے بعد انہیں سعودی عرب ڈی پورٹ کر دیا گیا۔ ایک بار پھر اکتوبر 2007 کے بعد پاکستان میں تیزی سے سیاسی حالات بدل رہے تھے۔ 5 اکتوبر کو صدر پرویز مشرف نے قومی مفاہمتی آرڈیننس NRO جاری کر دیا تھا، جس کے مطابق 1 جنوری 1986 سے 12 اکتوبر 1999 کے دوران سیاسی بنیادوں پر دائر کیے گئے مقدمات ختم کر دیے گئے تھے۔ NRO کو بینظیر بھٹو اور پرویز مشرف کے درمیان جاری مذاکرات کا نتیجہ قرار دیا جاتا تھا، تاہم آرڈیننس میں شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے قومی قیادت پر اعتماد کی بحالی کو اس کا مقصد قرار دیا گیا تھا۔ اکتوبر 2007 میں ہی 8 برس کی جلا وطنی ختم کرنے کے بعد بینظیر بھٹو نے دبئی سے کراچی آنے کا اعلان کر دیا تھا۔ 18 اکتوبر کو ان کے خیر مقدمی قافلے میں 2 زوردار دھماکے ہوئے، جس کے نتیجے میں 150 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے۔ بینظیر اس حملے میں بال بال بچی۔ 6 اکتوبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن میں جنرل پرویز مشرف کو کامیابی تو مل گئی تھی، لیکن صدارتی امیدوار کے طور پر ان کی اہلیت کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر التوا تھا، اور الیکشن جیتنے کے بعد بھی ان کا سیاسی مستقبل بے یقینی سے دوچار تھا۔ ملک میں پہلے ہی یہ باز گشت سنائی دے رہی تھی کہ سپریم کورٹ سے اپنی اہلیت کے خلاف کسی ممکنہ فیصلے سے قبل جنرل پرویز مشرف ملک میں ایمرجنسی پلاس نافذ کر دیں گے۔ 3 نومبر 2007 کو ایسا ہی ہوا اور پرویز مشرف نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر کے آئین معطل کر دیا، اور چیف جسٹس افطار محمد چودھری سمیت اعلیٰ عدلیہ کے 61 جج غیر فعال ہو گئے۔ ایمرجنسی کے نافذ کے ساتھ پاکستان میں نیوز چینل بند کر دیے گئے۔ صدر پرویز مشرف نے اگرچہ اپنے اعلان میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی کی روک تھام کو ایمرجنسی کے نفاذ کا بنیادی سبب بتایا تھا، لیکن یہ دراصل اقتدار پر گرفت برقرار رکھنے کی ان کی آخری کوشش تھی۔ 3 نومبر سے 15 دسمبر تک ملک میں ایمرجنسی نافذ رہی۔ اسی دوران 28 نومبر کو جنرل پرویز مشرف نے آرمی چیف کا عہدہ چھوڑ کر پاکستانی فوج کی کمان جنرل اشفاق پرویز کیانی کے حوالے کر دی اور خود 20 نومبر کو سویلین صدر کے طور پر حلف اٹھا لیا۔ ان حالات میں 25 نومبر 2007 کو نواز شریف وطن واپس آ گئے۔ دائمہ زائد عرصے میں وطن واپسی کے لیے یہ ان کی دوسری کوشش تھی۔ اس دور کی میڈیا رپورٹس کے مطابق پرویز مشرف نے سعودی بادشاہ شاہ عبداللہ سے رابطہ کر کے انہیں نواز شریف کو وطن واپسی سے روکنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ کوششیں بے سود ثابت ہوئیں۔ نواز شریف وطن واپس پہنچے تو 8 جنوری 2008 کو الیکشن کا اعلان ہو چکا تھا۔ ملک میں انتخابی مہم کی تیاریاں شروع ہو گئیں، لیکن ساتھ ہی دہشت گردی کی کارروائیاں بھی عروج پر تھی۔ بینظیر بھٹو جو اس سے قبل حملے میں محفوظ رہی تھی، لیکن 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی میں ہونے والے حملے میں جاں بار نہ ہو سکی۔ بینظیر کی ہلاکت کے بعد انتخابات 18 فروری تک مؤخر کر دیے گئے۔ نواز شریف 2008 کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکے، البتہ ان کی پارٹی صوبہ پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب رہی۔ ابتدائی طور پر پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں شمولیت اختیار کی، تاہم بعد میں ججز بحالی پر ہونے والے اختلاف کی وجہ سے اتحاد سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے بعد نواز شریف ججوں کی بحالی کے لیے اسلام آباد کی جانب ہونے والے وکلا کے لانگ مارچ کا حصہ بنے۔ نواز شریف اس مارچ کی وکلا کی عدد کے ساتھ ابھی لاہور سے گجرانوالے پہنچے تھے کہ پیپلز پارٹی کے حکومت نے چیف جسٹس افطار محمد چودھری
اور اعلیٰ عدلیہ کے دیگر ججز کو بحال کر دیا۔ ججز بحالی کے بعد پیپلز پارٹی کے دور میں حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان مختلف فیصلوں کی وجہ سے تعلقات کشیدہ رہے۔ سپریم کورٹ نے اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں سوئس حکام کو خط نہ لکھنے پر 19 جون 2012 کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل کر دیا۔ اس کشیدگی میں نواز شریف عدالتی فیصلوں کی حمایت کرتے رہے اور پیپلز پارٹی پر شدید تنقید کا سلسلہ جاری رکھا۔ 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد میمو گیٹ سکینڈل سامنے آیا تو نواز شریف نے اس کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا اور اس پر بننے والے عدالتی کمیشن میں بھی پیش ہوئے۔ تاہم بعد ازاں انہوں نے میمو گیٹ سکینڈل میں اپنے سابقہ موقع پر اظہار افسوس بھی کیا۔ نواز شریف نے 2007 میں واپسی کے بعد ایک فعال اپوزیشن رہنما کا کردار ادا کیا اور 2013 کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون وفاق پنجاب اور بلوچستان میں حکومت بنانے میں کامیاب رہی۔ اسی دوران 2011 کے بعد عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف لاہور میں اپنے ایک بڑے جلسے کے بعد ملک میں ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر سامنے آئی تھی اور 2013 کے انتخابات میں وہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے میں کامیاب رہی۔ عمران خان نے 2013 کے انتخابی نتائج پر دھاندلی کے الزامات عائد کر کے احتجاجی تحریک چلائی اور دھرنے بھی دیے۔ نواز شریف 2013 میں تیسری بار ملک کے وزیر اعظم بن گئے، لیکن اس بار بھی انہیں اقتدار سے محروم ہونا پڑا۔ اس بار بھی انہیں پاکستانی سیاست میں سول ملٹری تعلقات میں توازن کے درینہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ نواز شریف کی تیسری وزارت عظمیٰ کے دور میں 2016 کا سال ان کے لیے کئی اعتبار سے فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اس سال 3 اپریل کو انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ICIJ نے دنیا بھر کی سیاسی اور کاروباری شخصیات کی آف شور کمپنی سے متعلق تقریباً 11.5 لاکھ خفیہ دستاویزات جاری کی۔ یہ دستاویزات بعد میں پاناما پیپرز کہلائیں۔ ان آف شور کمپنیوں میں دیگر پاکستانی سیاسی و کاروباری شخصیات کے علاوہ 8 کمپنیوں کا تعلق نواز شریف کے دونوں بیٹوں حسن نواز، حسین نواز اور مریم بی بی سے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک سکول پشاور حملے کے بعد انتخابی دھاندلی کے خلاف ہونے والا اپنے 126 روزہ دھرنا ختم کر چکے تھے۔ پاناما پیپر جاری ہونے کے بعد انہوں نے نواز شریف کے خلاف تحقیقات کرنے اور مستعفی ہونے کا مطالبہ شروع کر دیا تھا۔ اپوزیشن جماعت پیپلز پارٹی بھی پاناما پیپرز کی تحقیقات کے مطالبے کے حق میں تھی۔ حزب اختلاف کا دباؤ بڑھنے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے پاناما پیپرز کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کیا، لیکن پہلے تو عدالتی کمیشن قواعد یا ٹرم آف ریفرنس پر حکومت اور اپوزیشن میں اتفاق نہ ہو سکا۔ ملک میں پاناما پیپرز کے بعد شروع ہونے والے سیاسی ہنگامہ خیزی جاری تھا کہ نواز شریف نے اپنے طبی معائنے کے لیے لندن روانہ ہو گئے اور 48 روز تک وہاں قیام کیا۔ 31 مئی 2017 کو ان کے دل کی ایک سرجری ہوئی، جس کے بعد 9 جولائی کو وہ وطن واپس آئے۔ نواز شریف کی لندن سے واپسی کے بعد پاناما پیپرز کے معاملے پر سیاسی درجہ حرارت مسلسل بلند ہوتا گیا۔ 29 اگست 2016 کو PTI کے سربراہ عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ان کے علاوہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید اور جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق بھی درخواست گزاروں میں شامل تھے۔ دسمبر تک اس کیس کی سماعت جاری رہی۔ اس دوران 6 اکتوبر 2016 کو پاکستان کے انگریزی روزنامہ ڈان میں ایک خبر شائع ہوئی، جس کے مطابق وزیر اعظم نواز شریف نے فوجی قیادت پر یہ واضح کیا تھا کہ اگر انہوں نے عسکریت پسند گروپوں سے لا تعلقی اختیار نہیں کی تو پاکستان کی سفارتی تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک ان کیمرہ اجلاس سے متعلق خبر تھی جسے پاکستانی فوج نے اجلاس کے معلومات لیک کرنے کے مترادف قرار دیا اور بعد میں سے ڈان لیکس کا نام دیا گیا۔ ڈان لیکس کے معاملے پر وزیر اعظم نواز شریف اور ملکی فوجی قیادت کے درمیان تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ادھر دسمبر میں چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کی ریٹائرمنٹ کے بعد منصب سنبھالنے والے جسٹس عاقب نثار نے 1 جنوری 2017 5 رکنی بینچ تشکیل دیا، جس نے 4 جنوری سے دوبارہ پاناما پیپرز کی سماعت شروع کر دی۔ کیس کی سماعت شروع ہونے کے تقریباً 4.5 ماہ بعد 20 اپریل 2017 کو سپریم کورٹ نے 3-2 کا فیصلہ جاری کیا، جس میں جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس گلزار احمد نے وزیر اعظم نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا، جبکہ جسٹس اعجاز افضل خان، جسٹس اعجاز الحسن
اور جسٹس عظمت سعید نے مزید تحقیقات کے لیے جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنانے کا فیصلہ دیا۔ اس جے آئی ٹی کو 60 روز کے اندر اپنا کام مکمل کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ جے آئی ٹی میں ایف آئی اے، اسٹیٹ بینک، ایس ای سی پی، نیب، آئی ایس آئی، ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے شامل کیے گئے اور اس سے ہر 15 روز بعد اپنی رپورٹ سے عدالت کو آگاہ کرنے کا پابند کیا گیا۔ جے آئی ٹی کی تشکیل کے 3 ماہ بعد سپریم کورٹ 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے قومی احتساب بیورو نیب کو نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ایون فیلڈ فلیگ شپ اور العزیزیہ اسٹیل کمپنی ریفرنس فائل کرنے کا حکم دیا۔ نواز شریف کی نااہلی کے بعد انہی کی جماعت سے شاہد خان عباسی وزیر اعظم منتخب ہوئے اور پنجاب میں ان کے باعث شہباز شریف کی حکومت برقرار رہی۔ تاہم سپریم کورٹ سے نااہلی کے بعد نواز شریف کی سیاست میں واپسی کی راہیں محدود ہوتی گئیں۔ بعد ازاں 13 اپریل 2018 کو سمیع اللہ بلوچ بنام عبدالکریم نوشیروانی کیس میں جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں جسٹس شیخ عظمت سعید، جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ پر مشتمل بینچ نے اتفاقی رائے سے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ہونے والی نااہلی کو تاحیات قرار دے دیا۔ نواز شریف اور اس وقت پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین کی نااہلی آئین کی اس آرٹیکل کے تحت ہوئی تھی، اس لیے ان کی نااہلی بھی تاحیات قرار پائی۔ نواز شریف کے خلاف نیب کیسز کی کارروائی جاری تھی۔ 18 اپریل 2018 کو لندن میں اپنی علیل اہلیہ بیگم کلثوم نواز کی عیادت کے لیے روانہ ہو گئے۔ لندن روانگی کے لیے انہیں احتساب عدالت میں پیشی سے استثناء دیا گیا۔ 6 جولائی 2018 کو احتساب عدالت نے نواز شریف کو غیر موجودگی میں ایون فیلڈ ریفرنس میں 10 برس قید کی سزا سنا دی۔ ان کیسز میں ان کی بیٹی مریم نواز کو 7 برس اور کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اس سزا کے بعد نواز شریف 13 جولائی 2018 کو اپنی بیٹی مریم نواز کے ہمراہ لاہور سے واپس آئے، جہاں انہیں ایئرپورٹ ہی سے حراست میں لے لیا گیا۔ نواز شریف 25 جولائی کو ہونے والے الیکشن کے مہم میں بھی حصہ نہیں لے سکے۔ مسلم لیگ نون اور کئی مبصرین نے انتخابات سے قبل سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر کئی سوال اٹھائے۔ اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی اور اگست میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ ان کے دور میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت پر نیب نے کئی مقدمات چلائے۔ بعد ازاں 24 دسمبر کو احتساب عدالت نے نواز شریف کو فلیگ شپ ریفرنس میں بری کر دیا، جبکہ احتساب عدالت نے العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس میں انہیں 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ قید کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے 29 اکتوبر 2019 کو العزیزیہ کیس میں طبی بنیادوں پر نواز شریف کی سزا 8 ہفتوں کے لیے معطل کر دی۔ 16 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ نے 4 ہفتوں کے لیے نواز شریف کو طبی معائنے کے لیے برطانیہ جانے کی اجازت دی اور حکومت کو ان کا نام ECL سے خارج کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد 19 نومبر 2019 کو وہ بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ 4 ہفتوں کے لیے دی گئی اس اجازت کے بعد نواز شریف لگ بھگ 4 برس لندن میں قیام کے بعد 21 اکتوبر کو چوتھی بار پاکستان واپس آئے۔ گزشتہ 4 برسوں میں بہت کچھ بدل چکا ہے۔ نواز شریف کے سب سے بڑے سیاسی حریف عمران خان اس وقت جیل میں ہیں اور انہیں متعدد مقدمات کا سامنا ہے۔ تحریک انصاف 9 مئی 2023 کے واقعات کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سال 2018 کے مقابلے میں آج نواز شریف کے لیے حالات سازگار نظر آئے ہیں۔